وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہمارا موضوع جو چل رہا ہے ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ ہماری اگلی اسٹریٹجی، طریقہ کار قرآن مجید کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس کی رائے کے لیے ہم ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں اور آگے پوچھ یہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کوئی یہ تینوں چیزیں سنانی ہیں۔ آج انشاءاللہ 2 ڈیمونسٹریشن ہوں گی، تو ساتھیوں سے سنانا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، یعنی اپنا بھی نقطہ نظر آپ اپنے پاس رکھیں گے، لیکن جن لوگوں کو یہ سنانا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیے آپ کو ان میں سے تینوں میں سے کون سا اچھا لگا۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں آگے۔ تو اتنی دیر میں اعوذ باللہ لگا دیتے ہیں ہمارے پیارے بھائی کیسر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو میرے ذہن میں پیٹرن تھا وہ تو یہ تھا کہ دوسری جو ہماری ڈیمونسٹریشن ہوگی یہ ہوگی کہ صرف جملہ آیت پڑھیں گے، جملہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ایرو چلے گا، لیکن وقت ہمارے پاس ممکن ہے کم ہو، تو میں اس کو بدل اس طریقے سے رہا ہوں کہ ہم ہر حرف کا، ہر لفظ کا صرف ترجمہ کریں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے یا پھر اور کوئی پیٹرن ہے۔ تو یہ پہلی ڈیمونسٹریشن انشاءاللہ اللہ کے نام سے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھونڈ کے رکھ دیا۔ یہ ہے شوق، اور اس شوق کی جزا کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ وتعالی۔ بہت جزا دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی اچھا جزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو جزا دے، سب اس کا حصہ ہیں۔ اچھا جی، میں شروع کرنے والا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بتایا تھا کہ حصہ ہر صورت کا نہیں ہے اور نہ اس صورت کا حصہ ہے، لیکن فرض ہے یہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب قرآن مجید پڑھے تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر مردود شیطان سے، بریکٹ میں دور رہنے کے لیے۔ تو ہم وہ شروع کرنے لگے۔ ٹھیک۔ اب جی آپ حاضر ہیں اس کے ساتھ جو ایرو آپ نہ لیں ذرا؟ ہاں جی، ایرو لیں آپ، ہاں جی یہ والا۔ خیر۔ اعوذ باللہ، الف میں، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، کی، اللہ اللہ کی۔ تو ترجمہ بنے گا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہے سے، الشیطان شیطان کا نام ہے جس کا نام تو ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان یہاں قرآن مجید کے اندر دیا تو اس کا نام شیطان ہی ہے۔ الرجیم مردود، رد کیا ہوا۔ تو ترجمہ بنے گا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے دور رہنے کے لیے۔ آگے آ جاتا ہے حصہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اوپر دیکھیے گا، اوپر با کے معنی تھا اللہ کی، اس جگہ پہ یہی با ہوگا تو اوپر والی با کو کہتے ہیں صلہ۔ صلہ کا مطلب ہے کہ اعوذ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے،
نیچے ہم اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بی ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ کے، الرحمانی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم اور انتہائی مہربان ہے۔ جملہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ آگے جی سے لگائیے ذرا اس کا سورۃ الفاتحہ کی ٹیکسٹ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ال کا ترجمہ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے سب کی سب، تمام، سارے، ہم لیں گے سب، حمدو تعریف، اور اگر سب کے ساتھ ہو جائے گا تو تعریفیں، للہ لام کا مطلب ہوگا لیے، اللہ اللہ کے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب رب ہی کہیں گے۔ ترجمہ اس کے 4 تراجم کیا 6 تراجم ہیں رب کے، لیکن ان میں رب ہی رکھیں گے اس لیے کہ سارے ترجمے اس کے اندر آ جائیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جملہ بنے گا الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم جو الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم انتہائی مہربان ہے۔ تو جملہ بنے گا الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن، الدین کے ترجمے جزا و سزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے، تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں بدلے کا، بدل یوم الدین بدلے کے دن کا۔ اب اس کا ترجمہ بنائیں گے مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اللہ کے سامنے ہم درخواست کرتے ہیں اور ایک دعا مانگتے ہیں، اور پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لفظی ترجمہ ہوگا ایاک صرف تیری ہی، ایا صرف کا تیری ہی، نعبد ہم، نعبد عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے، اب چونکہ نستعین لفظ آ رہا ہے تو اس سے تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ جملہ بنے گا اے اللہ، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، اسی کے معنی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ دوبارہ ہے، دعا آ جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اپنے پاس سے لگا لیں، ورنہ اہد سیغہ ہے اہد ہدایت، اس کے معنی ہوں گے رہنمائی، ہدایت، اہدی ہدایت دے، نا
ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، جملہ بنے گا اے اللہ بریکٹ میں آئے گا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، ان پر بھی ہے، جملے کے اندر آ جائے گا جن پر۔ اب ترجمہ بنے گا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، پہلے جو گزر چکے ہیں تاریخ میں، غیر المغضوب علیہم، اب غیر کا مشکل بنے گا، غیر کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے، اور غیر المغضوب علیہم اس کی طرف توجہ دینی ہے، علیہم سے ہم شروع کریں گے، غیر نہیں، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، جن پر۔ اب ترجمہ بنے گا غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں کیا گیا، وَلَضَّالِّينَ و اور لا نہ ہی، الضالین گمراہوں کا، یا نہ ہی جو گمراہ تھے، ہم یہ ترجمہ کریں، اور نہ ہی، اب بریکٹ میں ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ تھے، تو ترجمہ بنے گا اور نہ ہی جو گمراہ تھے۔ دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا ان لوگوں جن پر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین اور جو گمراہ نہیں تھے۔ آمین، اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب یہ آئے تو اس کے بعد آمین کہیں، ہم اس کی اتباع کر دیں کہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لو بھائی آگے قرآن مجید کی باقی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ہدایت کے لیے ہیں، اور میں نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اچھا جی، ایک یہ ہے ہمارا دوسرا پیٹرن۔ اب تیسرا پیٹرن ذرا دیکھ لیں جی۔ اب پورا جملہ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ جملے کے حساب سے ہی کریں گے، اور لفظی ترجمہ یہاں نہیں ہوگا۔ یہ ہے ڈیفرنس پہلے میں اور اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے دور رہنے کے لیے، بچنے کے لیے، بریکٹ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اگر تمام اور سب الگ الگ کرنا ہے تو الف لام کا وہاں ہم نے کیا تھا تمام، اور اس جگہ پہ کہتے ہیں سب جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔
مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بریکٹ میں ہوگا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بریکٹ میں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں تھے۔ یہ جی 3 پیٹرن ہیں آپ کے سامنے، آمین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے۔ آمین۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تینوں پیٹرن، کل والا جو تھا اس کے اندر ہم نے 3 آیات پڑھ پائے، اس کے اندر گرامر کی کیا کہیں گے معمولی سا ٹچ تھا، تفصیل کے ساتھ حدیث، اس کے ساتھ ایک حدیث ہے وہ ہم نے نہیں لگائی، تشریح نہیں کی وہاں جی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے پہلی جو ڈیمانسٹریشن کی اس کے اندر حروف اور الفاظ ان کا الگ الگ ترجمہ کیا، اور پھر ہم نے اس کا ایک جملہ بنایا اور ایرو ساتھ چلتا گیا، اور اس کے بعد تیسرے جو ڈیمانسٹریشن ہوئی اس کے ساتھ آپ نے پوری آیت پڑھی، لفظی ترجمہ نہیں کیا، صرف آیت کا ترجمہ کر کے ایرو ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ تو چوتھی ڈیمانسٹریشن بھی میں انشاءاللہ دینے لگا ہوں۔ تو یہ تو پہلا ہو گیا، اب جی چوتھی ڈیمانسٹریشن، ایرو بھی نہیں ہوگا، ذرا کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے دور رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بریکٹ میں لفظ نہیں ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں تھے۔ یہ بھی ہے جو گمراہ نہیں ہوئے چونکہ یہاں فعل نہیں ہے، ضال فاعل ہے،
تو ہم نے کہا تو جو گمراہ نہیں ہوئے. جی آمین. آمین. جی اب جناب یہ 4 آپ کے ساتھ پاس ڈیمونسٹریشن آ گئیں. ٹھیک ہے جی. جی اب ہم بات کر لیں باقی بھی. بالکل سر. جی جی بالکل سر. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے ابھی تقریباً 15 منٹ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تھوڑا سا. ہم نے اس دفعہ پوری تندہی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور یہ حدیث ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر آپ خود کوئی چیز دوسرے بندے کو بتاتے ہیں اور وہ نیک عمل ہوتا ہے، اپنے پاس میں کہہ رہا ہوں کتاب اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو جتنا وہ بندہ جس کو بتایا ہے وہ عمل کرتا ہے اور اس کو ثواب ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ہوتا ہے. اور اس واقع لفظ ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں. جی تو آپ نے ساتھیوں کے پاس جانا ہے اور ساتھیوں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ ہیں، مطلب اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں. جی جی اور میں وہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا وہ پڑھا تھا نا، کم من فئۃ غلبت کم جی من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیر. کثیرۃ. بصیرت. جی جی ہاں جی، بہت چھوٹے چھوٹے گروہ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمت سے، اس کی برکت سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے. اور وہاں وہ کیا ہیں، وہ جو چھوٹے گروہ ہیں، چھوٹا گروہ جو تھا اس وقت، انہوں نے دعا بھی مانگی تھی. وہ دعا بھی مانگے ہم لوگ، اور جو جی ہمارا حلقہ ہے اس حلقے کے اندر ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے پھیلائیں. جی اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جو 3 اسلوب ہیں ہمارے پاس ہیں، تقریباً جو دوسرا گروپ، پہلا گروپ ہے، اس کے اندر افراد جو تھے وہ کم ہو گئے ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے اس کے اندر میرا خیال ہے 150 پلس ہیں. کیسر بھائی ایسے ہی ہے جی سر. اس میں ہے نا؟ جی تو ہم ایک چھوٹا سا پیغام ساتھ لگا کے ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں کبھی نہ کبھی مسجد کے اندر. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ان 4 ڈیمونسٹریشن دی، جی سر. جو 4 ڈیمونسٹریشن ہے ان میں سے پہلی ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ ہے بہت ہلکی گرامر کی اور بہت تھوڑی سی تفسیر، بلکہ تفسیر اس کے اندر ہے ہی نہیں. جی تو وہ اس کو رکھ لے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہے ہر لفظ کا اور ہر حرف کا، اور پھر ہم وہ بتا کے تو جملہ بناتے ہیں. اور یہ ولدالین تک ایک ڈیمو دیا، اس کا نمبر رکھ لیں 2. اور تیسرا جو ہم نے دیا وہ ہم نے دیا کہ ایرو ساتھ چلتا ہے، جی اور جو آیت ہے وہ پوری کی پوری پڑھ کے جس جس لفظ کا یا جس حرف کا وہ ترجمہ ہوتا ہے اس کے نیچے ایرو آ جاتا ہے. تیسرا. چوتھا یہ ہے کہ بغیر ایرو کے، بغیر لفظی ترجمہ کیے صرف آیت پڑھتے ہیں اور اس کا جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ان کی رائے یہ مانگنی ہے کہ ان 4 میں سے 1 اچھا لگتا ہے، 2 اچھا لگتا ہے، 3 اچھا لگتا ہے، 4 اچھا لگتا ہے. جی اب آپ کی باری ہے. میں کہوں گا کہ بھئی جو ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں وہ پہلے بتائیں، کیا آپ کا خیال ہے؟ جی سر، میرے خیال میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. تھوڑا تھوڑا گرامر کا بھی آنا چاہیے، تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا شروع میں بھی سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ ہوتی ہے، تو آگے ایک تو سمجھ آتی ہے، دوسرا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے کچھ سیکھ لیا ہے. ایک جو
مجھے خود سے بھی کرنا کچھ آ گیا ہے، ترجمہ کرنا آ گیا ہے۔ جی ٹھیک، تو ہمارے ساتھ اب کیسر بھائی آپ لیں، کن کن کو ساتھ لینا ہے؟ جی ایک ہمارے ایک ساتھ جی ایک سیکنڈ جی، ڈاکٹر داؤد صاحب نے اس کو جو کل والا ڈاکٹر صاحب نے اس کو نمبر 1 نمبر جی 1 جو کل ہم نے کیا تھا، ہلکی جی گرامر کے ساتھ، وہ پھر جی ہلکی مجھ سے رہتی نہیں، میرے اندر کمزوری ہے پھر ہاں جی، وہ میرا یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جو گرامر ہے نا، یہ جب وہ ہلکی ہوگی ممکن ہے وہ بھی نہ آئے، تو جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ یہ میری مطلب کمزوری نہیں ہے، یہ میں اپنے طور پر حق سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا حق بنتا ہے کہ جس بندے کو وہ الفاظ آئیں اس کے سامنے پیٹرن آ جائیں جی سارے۔ جی بالکل ٹھیک ہو اچھا جی ٹھیک ہو گیا، آگے جی، جی ڈاکٹر لے کے داؤد صاحب چلیے۔ کا ووٹ جو ہے وہ 1 نمبر کی طرف گیا ہے۔ ہمارے ساتھ غلام سرور صاحب ہیں۔ غلام سرور صاحب کل بھی تشریف فرما تھے، تو آج بھی غلام سرور صاحب آپ نے سنا ہے، آپ نے جی 1 سے لے کر 4 تک جو بھی آپ کا ہے اس کو بتائیے کہ آپ کو کون سا آپشن زیادہ بہتر لگتا ہے۔ میرے بھی ڈاکٹر صاحب والی جو آپشن ہے نا اسی کے ساتھ ہی ہے کہ گرامر بھی ساتھ ہوتی رہے اور ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی، اور اس میں سارا جی کچھ ہی کور بالکل ہو ٹھیک، جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ غلام سرور صاحب کا موقف جو ہے وہ بھی 1 نمبر جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں۔ مشتاق مغل صاحب اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اور میں گزارش کروں گا پروفیسر وسیم قریشی صاحب سے کہ وہ اپنا مائک کائنڈلی آن کروا لے، کیونکہ آپ سے رائے لینا جی بھی ضروری ہے۔ نہیں، جی وہ انتہائی ضروری ہے۔ جی جی، مشتاق صاحب آپ کیا فرماتے ہیں سر؟ مشتاق آپ، اچھا یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہم نے تو الحمدللہ مکمل قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں جو نئے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، مسجد والی جو ہماری ہے کلاس جو رمضان میں ہوگی، اس کے بعد جو نئے ساتھی شامل ہوں گے ان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو اس میں جو ہے نا کس طرح سے زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک بہت ہی زیادہ ضروری اہم بات جو ہے جس نقطے کے اوپر میں اور آج نہیں آپ سن لیں ان کی بات سن لیں۔ ہاں جی، ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے مشتاق بھائی کے لیے بھی، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، غلام سرور صاحب کے لیے بھی۔ میری آج 1-2 دوستوں کے ساتھ اس بارے میں بات بھی ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ 40 منٹ کا، مشتاق صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب وہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ کتنے ویورز آپ کو ملتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں؟ تو اس کو نہ بنائیے گا، میں گزارش کروں گا، میں سر معذرت کے میں ساتھ، اس عرض لیے کہ کرنا اس چاہتا کے لیے ہاں جی میں جی میں کم وہ آپ کے پاس اس نیکی کی طرف بہت کم لوگوں نے آنا ہے۔ آپ کا پرسنل کانٹیکٹ ہوگا تو پھر آئیں گے۔ آپ نے وہ اندھیروں میں ہیں، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھی یہ بھی ہے ایک جہت، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، اس میں سے آپ کو کون سی آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا سر، بالکل صحیح ہے۔ جی لیکن میں ایک رائے عامہ کے طور پر میں اگر بات کروں تو اس میں میں نے بھی میں پھر جب اپنی میری باری آئے گی پھر اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ آگے چلتے مشتاق صاحب کا موقف آ گیا۔ مشتاق صاحب جو ہے وہ پہلے نمبر والا جو ہمارا میتھڈ ہے اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا سلیم چشتی صاحب۔ سلیم صاحب آپ کل بھی تشریف فرما تھے، آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو جی آپ سر، کون سے والے آپشن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ 2 نمبر چشتی صاحب لفظی کا ترجمہ۔ موقف لفظی ترجمہ اور چشتی اور صاحب کا جملہ موقف جی، جیسے 2 نمبر سے مراد آپ کا جو آج ہم نے پہلے میتھڈ جو اپنایا ہے اس کی بات آپ کر رہے ہیں سلیم بھائی؟ جی وہ حرف بحرف ترجمہ ہے، وہ چلتا ہے ساتھ، اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ سلیم صاحب کا موقف آ گیا۔ سلیم صاحب نے آپشن نمبر 2 کو سلیکٹ کیا ہے۔ سہیب بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں پہلے تو سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ہمارا پہلا طریقہ کار ہے اس میں لفظی ترجمہ شامل ہو رہا ہے ساتھ کہ نہیں ہو رہا گرامر کے؟ جی اس میں بالکل بیٹا لفظی اصل ترجمہ۔ جو بیس تھی نا وہ گرامر تھی، گرامر ٹھیک کے ساتھ درمیان میں کچھ بھی آ جائے وہ لفظی ترجمہ بھی ہوتا تھا۔
اور جی جملے بھی ہوتے تھے. وہ ایک براڈر مطلب ہمارا تھا میرے خیال سپریڈ میں شیٹ. پہلا بہتر ہوگا شہیب نوید جو صاحب کل کل پہلے، ڈیمانسٹریشن تھی. شہیب بھائی آپ کل والے جو ہم نے میتھڈ اپنایا تھا اس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جی جی. جی جزاک اللہ جناب. آگے چلتے ہیں. عبد الرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد الرؤف صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیجئے اور ہمیں بتائیے، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے سر. میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے والا صحیح ہے، اس میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے اور اس میں گرامر بھی تھوڑی بہت آ جاتی ہے. اچھا جی، عبد الرؤف صاحب نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اور اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ عبد الرؤف سے پہلا جو ہمارا میتھڈ ہے کل والا، جو کل ہم نے کیا تھا، اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے پروفیسر وسیم قریشی صاحب. پروفیسر صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کیا اس میں جی میں پروفیسر صاحب بڑے مؤدبانہ طریقے سے گزارش کروں کہ اس وقت ہم لوگ جس ایج میں ہیں، اب میری عمر اس وقت تقریباً کوئی 65 ایئرس ہے، اور ہمارا جو پہلا دور مکمل ہوا ہے اس میں تقریباً 5 سال لگے ہیں. زندگی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے. کیا معلوم کہ ہمارا یہ اگلا دور مکمل ہو بھی پاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میری اس سلسلے میں یہ گزارش ہوگی، جس طرح ابھی کیسر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اب یہ دور جو ہے، کیونکہ میرا بھی درس و تدریس کے شعبے سے تعلق ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ علماء بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں کہ بات جتنی مختصر ہوگی اتنی زیادہ جاذب نظر ہوگی، زیادہ دل پذیر ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ چوتھا آپشن ہے وہ شاید ہمیں سوٹ کرے گا، کیونکہ لوگ اب گرامر کے چکروں میں نہیں پڑتے، وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کا میسج اصل میں ہے کیا. جی جی ٹھیک ہو اس گیا. میں میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، اس میں چونکہ وہ آپ کے سامنے نہیں نا، اس کے اندر وہ ایرو بھی نہیں ہے. جی ایرو جی وہ بھی نہیں ہے. جی میں نے اسی لیے آخری آپشن جو ہے اس کو زیادہ پریفر کیا ہے، کیونکہ لوگ نہیں، اتنی آپ نے ڈیپ میں جاتے وداؤٹ نہیں ہیں. ایرو، ایرو کوئی کیا ہے آپشن، وہ چوتھا ہے. جی 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 وہی. اس کو میں نے کیا ہے. اچھا جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کا موقف آ گیا. وقت تھوڑا سا کم ہے. آگے میں عرض کروں گا ڈاکٹر سرشار صاحب سے کہ وہ مائک آن کریں اور آپ اپنی جو ہے وہ آگاہ کریں ہمیں اپنی رائے سے. جی ڈاکٹر صاحب. سر میرے خیال میں کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے اس کی گرامر کا جو ہے جاننا وہ کافی ضروری ہے. اور جی اس ٹھیک کی ہو جب گیا. تک اس زبان کی آپ ضرب المثال، استعارے اور اس کا جو روزمرہ اور دوسری بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو وہ اس کو صحیح اس کا مفہوم جاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ زور زیادہ مفہوم پر دیا جائے جو اصل سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جہاں ضروری ہے وہاں ضرور گرامر کا جو ہے استعمال کیا جائے، اور الفاظ کی تشریح اور اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو لازمی طور پہ یعنی اگنور نہ کیا جائے. گرامر بہرحال ایک ضروری چیز ہے سمجھنے کے لیے. 1 2 3 4 تو اس میں پہلے نمبر پر میں پریفر کروں گا. کل اور والا. جو تفسیر ہے اس کو بھی ظاہر ہے ضروری ہے، لیکن اس کو ذرا محدود کر دیا جائے، مختصراً بریف کر دیا جائے. تو یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کل والا جو ہمارا میتھڈ ہے، جو ڈیمانسٹریشن کل تھی، اس کے مطابق ہی جایا جائے، جی لیکن سر. اس میں اختصار کو ایک ملوز خاطر رکھا جائے. جی سر. ہاں جی. جی آپ کا موقف آ گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آگے چلتے ہیں. ضیاء اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہے. ضیاء اللہ صاحب آپ اپنا مائک آن کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے سر. سر اگر آپ سرے دست پوچھتے ہیں تو میں 2 نمبر کے ساتھ جاتا ہوں، اچھا جی. لیکن 2 نمبر کو سمجھنے کے لیے پہلا بہت ضروری ہے. جو ہلکی پھلکی گرامر ہے، گرامر جب تک نہیں آئے گی تو جوڑ نہیں بنتا سر. اچھا تو تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں نمبر کے حساب سے؟ آپ پہلے نمبر کے ساتھ جانا چاہیں گے یا 2 نمبر جانا چاہیں گے؟ 2 نمبر کے ساتھ. 2 نمبر کے ساتھ جانا چاہیں گے، پر اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ گرامر جو ہے وہ گرامر 2 نمبر کے اندر نہیں ہے، صرف الفاظ اور حروف کے معنی ہوں گے، گرامر کا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوگا.
تو تو آپ آپ اس پر 1+2 لکھ لیں. 1+2. 1+2 آ جاتا ہے جی، 1+2. جی ٹھیک ہو گیا جی. اب اور کوئی صاحب تو میرے خیال میں نہیں رہتے. میرے خیال میں ہماری 2 خواتین ہیں. جی سر، وہ میں سجاد صاحب نہیں، سجاد خواتین جو ہے وہ اپنی رائے واٹس ایپ کے اوپر دیں. بہت جی زیادہ ضروری ہے، بہت سر ضروری ہے اگر وہ میں سن بھی رہی ہیں لائن تو. پہ جی جی سر، میں بھی سجاد لائن بھائی، پہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو بھول گیا تھا. سجاد بھائی سر. آپ فرمائیے، جی آپ کون سا والا جو ہے وہ آپشن سلیکٹ کرتے ہیں؟ سر، پہلے والا سر، میں اسٹریٹ والا. سجاد صاحب آپ پہلے والے آپشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس کی کوئی ریزن جی سر. آپ بتاتے ہیں کہ اس میں آپ بھی گرامر کو ضروری اس میں سر سمجھتے ہیں؟ ہلکی پھلکی گرامر بھی ہے سر، تو اس میں جی تھوڑا ٹھیک سا ہو پتہ چل جاتا ہے. گیا جناب، بہت شکریہ. اور کوئی صاحب ہمارے نہیں رہتے؟ اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپ کے اندر جہاں پہ لنک بھیجا جاتا ہے، اسی میں آپ جسٹ ایک میسج ٹائپ کر کے لکھ سکتی ہیں کہ جی ہمیں ایک نہیں نمبر، میسج ٹائپ. ہاں جی چلو ٹھیک ہے. 1 نمبر یا 4 نمبر یا 2 نمبر جو آپ کو بہتر لگتا ہے تو اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں گے. تو پروفیسر صاحب اور میں اگر یہ بول کے بھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ میرے نمبر پر کر دیں، میرا نمبر لے لیں. جی 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 ٹھیک ہو گیا. زیرو میں پروفیسر تھری صاحب ڈبل ٹو یہاں میں فور ایک ڈبل ون چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چلیے آپشن آپ کوئی بھی سلیکٹ کرتے ہیں اکثریتی کی رائے کی بنیاد پہ، لیکن میرے خیال میں ایک چیز کا ہمیں ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ اگر تو کلاس ابھی سے شروع کرنی ہے تو پھر رمضان میں نئے لوگ جو ہیں وہ ایڈ نہ کیے جائیں. اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نئے لوگوں کو پہلے لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کی بیس بنانا پڑتی ہے، اس میں ہمارے 2 مہینے ضائع ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں نئے سرے سے جو ہے وہ آگے چلنا ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ اس کو پھر تھوڑا سا ڈیلے کر لیں رمضان تک، اور اگر ابھی سے کلاس شروع کرنی ہے تو پھر نئے لوگ ایڈ نہ کیے جائیں. نئے لوگ ایڈ نہ کیے جائیں، انہی کے تو رکھ رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر. نہیں، اگر ان کا کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ اب جو کلاس ہوگی وہ یہ جو ہم ابھی ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں اس کو شروع ہی رمضان کے بعد کیا جائے. یعنی نئے لوگ رمضان سے، ہاں جی، نئے لوگ جو شامل ہوں گے تو وہ پھر پہلے جی لیسن سے ہی ہم ابتدا کریں گے. تو جی اتنی دیر تک ہم ریویژن اپنی، رمضان تک اپنی ریویژن جاری رکھیں. ان کے کہنے کریں کا گے. مطلب. ہاں جی میں اس کا دوں گا انشاءاللہ وہ بھی، لیکن یہ ہے کہ مجھے کسی اور فورم پر اس کو رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک اور فورم پر بھی مجھے رکھنا ہے جو جماعت کا فورم ہے. جی آپ کی رائے جی آ گئی ساری اس کے اندر الحمدللہ. جی اور میں آپ سر نے بھی دوسرے سے لے کے رائے تو وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے. انچارج اس کے میں کیسر بھائی کو بلا رہا ہوں، وہ اس کو دیکھیں گے. جی سر، میں نے ابھی جو رائے لی ہے وہ ساری میں گروپ کے اندر ابھی میں پوسٹ کر دوں گا انشاءاللہ. اور اس میں ہمارے پاس سر جو، بھائی ایک اور رائے بھی ہے میری، اگر مطلب صرف ایک ہے وہ ان سے ہٹ 1 کے ہے منٹ تو. ہے. جی 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 فرمائیے لمبی نہیں ڈاکٹر ہوگی ضیاء سر. اللہ. اس میں میرے ذہن میں سر ایک یہ رائے تھی کہ جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہر بندہ اگلی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اگر ایک ہی آیت کو سارے بندے پڑھ لیں جتنے مطلب 8-10 لوگ ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بھی ریٹینشن پاور جو ہے اور ہماری جو وہ چیز ہے وہ بھی شاید بہتر ہو سکتی ہے. یہ میری رائے ہے یار. اچھا آپ چلیں، اس پہ نوٹ کر کے لکھ دیجئے گا. میں اس پہ غور کر لیتے ہیں. وہ خود آپ کہنا، وہ کر دیں گے، وہ لکھ کے رکھ دیجئے گا. جی آپ مجھے یہ ضیاء اللہ صاحب یہ لکھ کے مجھے بھجوا دیں جو آپ نے ابھی بات کی ہے، وہ ذرا مجھے لکھ کے بھجوا دیں. پھر میں اس کو ابھی میں پوسٹ کر دوں گا. یہ جتنے بھی رائے دوستوں نے دی ہے وہ میں گروپ کے اندر پوسٹ کر دوں گا. تو اس کے مطابق پھر ہم انشاءاللہ العزیز اپنا کل جو ہے وہ پروفیسر صاحب بتا دیں گے کہ جی اگلی نہیں کلاس بتانا نہیں ہے، ابھی بتانا میں نے رمضان کے بعد ہے، اس لیے کہ باقی بہت سارے لوگوں کی آراء آنی ہے، طالب علموں کی آنی ہے، ان کی اپنی ریکوائرمنٹ آنی ہے کہ کیا ہے، ہم نے ان کو دیکھ کے پھر کرنا ہے. یہ میرے ذہن میں ہے کہ اگر اسی طریقے سے آپ کوئی کہتے ہیں